علیکم. پہلے دعا کر لیتے. غم پہ تھوڑی آئے ہوئے ہو یار, تھوڑا سا مسکرا دو سارے. گھومنے آئے ہوئے, میں رستے میں بھی یہ چیز سوچ رہا تھا کہ بس میں بھی خاموشی, یہاں بھی خاموشی, تو یہاں آنے کا جو مقصد ہے انجوائے کرنا ہے. تو اگر انجوائے کرنا ہے تو پھر صحیح معنوں میں کرنا ہے. یہاں جی سیریس موڈ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا یہاں پر. تو دوسری چیز, مائنڈ وینچر ایونٹ کا نام ہے, آپ کو آئیڈیا ہے اس کا کہ اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, انٹریکشنز کتنی ہوگی, نیٹ ورکنگ کتنی ہوگی, سیشنز کیا کیا ہونے والے ہیں وہ میں آپ کو بریف کروں گا. لیکن ایک درخواست کروں گا آپ سب سے کہ اپنے موبائل فونز ڈیورنگ ایونٹ کوشش کریں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائے دنیا سے, ایک اسکیپ حاصل کر لے. موبائلز آپ کے پاس ہوتے تو ویسے بھی گھروں میں ہر بندہ یوز کر رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس کافی ٹائم ہے, لیکن سال میں آپ اگر ایک دفعہ نکلے اپنے گھروں سے اس طرح کے ایونٹ کے لیے تو موبائل ڈسکنیکٹ کر دیں, نیچر کے ساتھ کنیکشن بنائیں اور ریئل لائف کے کنیکشنز بلڈ کریں. ایکسپیرینس کریں کہ کیسا لگتا ہے جب آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا, کیونکہ موبائل فون سے ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. میں جلال رحمان آپ کے ساتھ ایز اے ہوسٹ اس ایونٹ میں شریک رہوں گا. ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں, ہمارے ساتھ چند اسپیکرز بھی موجود ہیں. اور فرسٹ آف آل شکریہ میں ادا کرتا ہوں سدرا فاؤنڈیشن کا, ریحان خان صاحب کا, اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کا, جنہوں نے ایک بہت ہی فروٹفل ایونٹ ہم لوگوں کو دیا ہے. اور آپ سب کو میں اپنی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں. امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا سوائے پشاور والوں کے. پشاور کو پشاور دیکھا نا. تو شروع کرتے اپنے ایجنڈا سے. ایونٹ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے لیا جائے گا. میں حسن سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی تشریف لے آئیں اور اللہ کے بابرکت نام سے اس ایونٹ کا آغاز کرے. حسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ حسن خان. یہ بیک بون ہے سدرا فاؤنڈیشن کے بھی, اس کے علاوہ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے بھی, اور یہ بڑے ایک اچھے ہوسٹ ہے ایونٹ کے, اچھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ حسن. اس کے بعد قومی ترانہ, اور قومی ترانے کے بعد ہم پھر پروسیڈ کریں گے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ کائنڈلی کھڑے ہو جائے قومی ترانے کے احترام میں. تھینک یو سو مچ. تالیاں ہونی چاہیے. آفٹر آل یو آر پراؤڈ پاکستانیز. پروسیڈ کرتے ہیں. ویلکم نوٹ کے لیے آپ کو مائنڈ وینچر کے بارے میں بھی بتائیں گے, آپ سب کو ویلکم بھی کریں گے. تو چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹائم کم ہے, اس لیے میں زیادہ تعریف نہیں کرتا, لیکن ایک ہی نام ہے جن کو آپ سب بار بار جانتے ہیں اور وہ کمال کا کام کر رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ریحان خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ جلال.
میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے آج کے ایونٹس میں آئے ہیں، اسپیکرز ہو گئے. اسپیشلی آپ کلیپنگ کریں، ایک آنٹی ہمارے ساتھ ہیں جو اس عمر میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم آنٹی آپ کو بھی. مائنڈ وینچر ایک آئیڈیا تھا جو یوتھ پارلیمنٹ اور سدرا فاؤنڈیشن اسامہ بھائی کا. تو آپ کو پتہ ہے کنیکٹ پاکستان بھی ایسے ایونٹ کرتے ہیں. تو ہم نے بھی کہا کہ ہم ایسے ایک ایونٹ آرگنائز کریں جس میں ہم لرننگ پلس انجوائمنٹ بھی کریں. تو ہم نے نام مائنڈ وینچر رکھا. تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں گے، وہ آپ کو فردر جلال بھی بتائیں گے. یہاں پر ہمارے پاس ڈفرینٹ مہمان آئے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈس آئے ہیں، اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں. اور اسپیشلی میں ویژن پروڈکشن جو بچوں کا آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کے آپ ان کے لیے ایک اسپیشل کلیپنگ کریں. دیکھیں آپ بیک سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور یہ سارا آپ کو آن لائن ہمارا یہ لائیو جا رہا ہے نتھیا خانہ سپور سے. تو ان کے لیے تھینک یو سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. پھر ہمارے ساتھ یوتھ افیئر اور ڈی سی ایبٹ آباد، ٹھیک ہے یہ ان کو دے دیں، ان کو بچوں کو دے دیں. ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی ایبٹ آباد کا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اسپیشلی جی ڈی اے کا بھی ہے. تو ہمارا اس سیشن کا کروانے کا کیا مطلب ہے، ایک تو ہمارے ڈفرینٹ اسپیکر آپ کے ساتھ اپنا سیشن کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے آپ کے لیے گیمز ہم نے لے کے آئیں، کمپٹیشن ہے جس میں آرچی، گن اور رساکشی کا بھی آپ کا وہ ہوگا. تو اس کے بعد ہمارا کل کے انشاءاللہ ڈفرینٹ کرکٹ میچ بھی ہوگا. اس طرح ڈفرینٹ آپ کے لیے گیمز لے کے آئے، تو آپ نے انجوائے کرنا ہے. دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کیسے جا رہے ہیں. ہر بندہ ڈفرینٹ اپنے کاموں میں بیزی ہیں، مشکلات میں بھی ہیں، کچھ بزنسز بھی مشکلات میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دن اپنے لیے ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں ترکش فاؤنڈیشن ایک تھی پاک ترک کے نام سے، آپ لوگ کو اگر آئیڈیا ہو، ان کے پوری دنیا میں ہیں، ان کے ساتھ میں رہا ہوں. ان کی ایک اچھی چیز مجھے لگی ہے، ان سے میں بڑا کچھ سیکھا ہوں. وہ لوگ پورا ویک کام کرتے تھے اور ویک میں ایک دن اپنی فیملی کو دیتے تھے. وہ جلال کی بات، موبائل بند. تو وہ اگر آپ ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ کام ہے اتنے پیسے دیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں کرنا. ایک دن اپنے لیے نکالتے تھے. اگر آپ یورپ وغیرہ بھی جائیں تو وہ بھی اپنے لیے ایڈونچر کے لیے وہ بہت پروموٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں ٹورسٹ، آپ دیکھتے ہیں سائیکلوں پہ بھی جاتے ہیں، بائکس پہ بھی جاتے ہیں. کیوں؟ مائنڈ فریش کے لیے. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہے کہ ہمیں ایسے ایونٹس میں جوائن بھی کرنا چاہیے ہے، ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنی لائف کے جو بیزی لائف ہے اس میں ہمیں ڈفرینٹ ایونٹس اور ڈفرینٹ پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. اسپیشلی یہاں پر یوتھ بھی آئی ہے. اس دن بھی میں نے ایک پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ ہمارے ماحول آج کل مطلب انگریزوں نے ہمیں موبائل ڈفرینٹ ٹیکنالوجی تو دے دی ہے، پر ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. چائنیز ہو گئے، ڈفرینٹ اور کنٹریز ہو گئے، پر ہم اس کو نیگیٹیوٹی کیا ٹک ٹاکر بنے ہوئے. جو اچھا کام کر رہا ہو، ابھی سر کہہ رہے تھے کہ میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں، میرے 1800 سبسکرائبر ہیں. اگر یہاں پر ایک ٹک ٹاکر جو ڈانس کرے گا اس کے 1 ملین میں جائیں گے. ایسے بچوں کے لیے 1800 ہیں. تو یہ ہمارا میسج ہے کہ ہم پاکستانیوں میں لرننگ ان چیزوں کی بہت کمی ہے، جو کہ ہم نہیں. ہماری یوتھ آپ کو پتہ ہے 65% سے ابو ہو گئی ہے، 65% سے. تو ہم یوتھ ہی اپنے ملک کے لیے اپنے لیے کام کریں گے. تو میں یوتھ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بجائے کسی اور ایکٹیویٹی پہ میں انوالو ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ اویس بھائی بیٹھے ہیں، یہ رہے جو سائیکالوجسٹ بھی ہیں. تو انہوں نے بھی ایک ادارہ کھول رہے تھے آپ کے وسیلہ کے نام سے. تو یہ میرے پاس جب آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا ایبٹ آباد میں کھولیں. تو یہ ابھی ان سے میں نے پوچھا، کہتے ہیں 2 منتھ میں 25 پیشنٹ ہو گئے ہیں. ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں. تو اتنی لوگ ان چیزوں میں انوالوڈ ہو گئے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی ایکٹیویٹیز، اچھی گیدرنگ، اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں جائیں، سوشل ورک کریں. آپ سے جتنا اچھا کام ہو سکے وہ آپ کریں. دیکھیں ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی لائف بھی ملے، اچھا کھانا بھی ملے. سب بندے یہی کہتے ہیں نا. پر ایک انسان اگر کسی اور کے لیے بھی سوچیں تو وہ
آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا, دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سے, اپنی ذات سے, آپ سے جو اچھا کام ہو سکے وہ آپ اپنی لائف میں ضرور کریں, نہ کہ اپنے لیے جئیں. آپ کو مزہ تب آئے گا جب آپ لوگوں کے لیے جی رہے ہوں گے, مطلب اس میں آپ کو ہیلپ بھی ہوگی. الحمدللہ مجھے اگر دیکھا جائے, مطلب میں اپنی لائف کو اکثر میرے دوست پوچھ رہے تھے ریحان آپ کیسے مینیج کرتے ہو, تو میں کہتا ہوں یار اس میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو سپورٹ بہت ملتا ہے. جہاں پر آپ کے کام پھنسے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایونٹ کروانا یہاں پر کتنا مشکل کام, تو سامو بھائی یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم 2 دن سے, میں خود کل یہاں پر آیا ہوں, تو میں نہیں مطلب ہر بندہ کہتا ہے کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ خوشی خوشی یہاں پر انجوائے کر کے اور یہاں سے جائیں. اور دوسرا لاسٹ میں یہی کہوں گا, سب ایک دوسرے کے ساتھ لرننگ کے لیے آئے, ہم انجوائے کرنے آئیں. تو غلطی کوتاہی آپ نے معاف کرنا ہے کہ کوئی بھی ہو, تو آپ نے اس ٹرپ کو انجوائے کر کے اور لرن بھی کرنا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ مائنڈ وینچر نیکسٹ ٹرپ ہمارا جو ہے نا بہت اچھی جگہ ہونے جائے, کیونکہ ہمارا فرسٹ یہ تھا. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ بھی ہم ایک اچھا وینچرز کے ساتھ آپ کو ایک اناؤنس کریں گے. تھینک یو سو مچ. لاسٹ میں آپ سب کا اگین, آنٹی آپ کا پھر سے, آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طبیعت بھی مجھے لگتا ہے خراب ہے, اور آپ اس ٹرپ کو آپ نے انجوائے کیا ہے, تو ہمارے ساتھ یوتھ بھی بیٹھی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ریحان خان. ریحان بھائی نے پہلے ہی کلیئر کر دیا, غلطیاں کوتاہی ہم معاف کرنی ہے, وہ غلطی ہو یا بڑی معاف کرتے جانا ہے. خیر, فارورڈنگ ٹوورڈ دا نیکسٹ اسپیکر, اور اسپیکر نہیں بلکہ میزبان ہے اس ایونٹ کے, جو کولیبریٹ کر کے ریحان بھائی کے ساتھ یہ ایونٹ آپ لوگوں کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں. چیئرمین ہے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے, ایجنڈا یوتھ ہے, تو یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کیوں نہ آگے آئے. سب کی بھرپور بریفنگ کے لیے میں انوائٹ کرتا ہوں سامع ندیم قریشی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام جو گیسٹ ہیں, تمام جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو السلام علیکم. جو مائنڈ وینچر ہے یہ ایک سوچ تھی, ایک مشن تھا, ایک ویژن تھا کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. اس طرح کی کچھ ان ایکسپلورڈ, ابھی تو چونکہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے ہمارا سدرا فاؤنڈیشن اور یوتھ پارلیمنٹ کا. اچھا, تھوڑا سا اس طرف جانے سے پہلے یوتھ پارلیمنٹ کو کلیئر کرتا چلوں کہ بہت ساری یوتھ پارلیمنٹ کام کر رہی ہیں, لیکن یہ جو یوتھ پارلیمنٹ ہے یہ آئی پی ٹی کا ایک پروجیکٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل ٹریننگز, جو بیسیکلی پولیٹیکل ٹریننگز کو ٹارگٹ کر رہی ہے, پولیٹیکل اویئرنیس لے کر آ رہی ہے. دیکھیں, ہر چیز, ہر ادارہ, ہر این جی او اپنے اپنے ایک مقصد کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی یوتھ کو پولیٹیکلی اویئر کریں. فار ایگزامپل کیسے کہ آپ اندھی تقلید کے اوپر نہ جائیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کے کوئی مفاد ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائیں. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ویژن, اپنا سوچ, اپنا ایجنڈا آپ کو پہلے کلیئر ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہوگی, اور ڈیفینیٹلی آپ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو اس ملک کے لیے بھی بینیفیشیل ہوں گے. کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, کسی بھی پولیٹیکل فگر سے آپ کا تعلق ہے, ڈزنٹ میٹر. جب بات آتی ہے ووٹ کی تو آپ پارٹیزم کو نہ سپورٹ کریں, بلکہ پارٹی میں جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کو سپورٹ کریں, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اس میں یوتھ پارلیمنٹ کیا جو ہے وہ رول ادا کر سکتی ہے. ہم نے اس سال سے پولیٹیکل ٹریننگز کا آغاز کیا ہے. ہماری پارلیمنٹ میں جو یہاں پہ پارلیمنٹس کے ممبرز بیٹھے ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی 10 20 30 40 لوگ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی لوگ آ کے سیشنز بھی کریں گے, وہی لوگ آ کے گورنمنٹ آفیسز کے اندر ریپرزنٹیشن بھی دیں گے, بلکہ ہر ایک کو ایسا ہی ہے, ہر ایک گروپ کے اندر ہر ایک بندے کو انویٹیشن دی جاتی ہے کہ ہمارا یہ ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. چاہے وہ آئے نہ آئے, اس کی اپنی کوئی پرسنل مصروفیت ہے, فارگیٹ اٹ, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کو انڈلج کریں. خیر, ہم نے اس کی فوٹنگز بنائی ہیں 2021 میں, یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے اور 2024 میں پراپرلی ایکٹیو ہوئی ہے. ایک سال کے اندر ہم نے اپنی اسٹرینتھ آل اوور دا کے پی کے ابو 3000 ممبرز ہمارے ایفلیٹ ہو چکے ہیں فرام خیبر پختونخوا. اب صرف جو ہماری جو کیبنٹ ہے وہ تقریباً 112 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے, جس میں آل اوور دا کے پی کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں
ان کو بھی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ممبر ہمارے ساتھ جڑا ہے اس کو ایٹ لیسٹ دیکھیں بہت ساری پارلیمنٹس ہیں اس میں آپ کام کر رہے ہیں 1 سال گزرتا ہے 2 سال گزرتا ہے دین کیا ہے ایک چیز انہوں نے کیا وہاں سے لرن کیا سیکھا کیا ہے ڈیلیور کیا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کی سوچ ڈیولپ ہو آپ کا ایک روڈ میپ ڈیفائن ہو آپ نے اگلے 10 سال میں جانا کہاں ہے اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ڈیفائن ہو تو تب میرے خیال سے چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گو تھرو ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ایک پورا ایک لائزان ہے ہماری ویب سائٹ ہے ypp.com.pk اس پہ آپ جا کے ڈیٹیلز بھی چیک کر سکتے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن اگلے جو ہمارے جنرل ممبرز ہیں اس سال کے تقریباً 600 ممبرز ایلوکیٹ ہوئے ہیں ان کی پراپر پولیٹیکل ٹریننگز جو سیشنز ہیں وہ اگلے ماہ سے سٹارٹ ہو جائیں گے. اس میں 3-4 موڈیولز ہوں گے. موڈیولز کے ساتھ ساتھ شارٹ کرتا ہوں بور ہو رہے ہیں جو مین مقصد ہے اس پہ آتے ہیں. موڈیولز ہوں گے جس میں نہ صرف آپ کے آفیشیل وزٹس ہیں میں سیشنز کو نہیں مانتا سب سے پہلے آپ کی سوچ کا میچور ہونا بہت ضروری ہے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے کالج کا اسٹوڈنٹ ہے پروفیشنل ہے جو بھی ہے اس کی جب تک سوچ میچور نہیں ہوگی سیشنز کا اسپیچز کا آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر آتے ہیں مائنڈ وینچرز کے اوپر. یہ سدرا فاؤنڈیشن اور یوتھ پارلیمنٹ کا اشتراک ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ان ایکسپلورڈ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ نہیں گئے ان جگہوں کا انتخاب کریں. یہ پہلا پروجیکٹ ہے فرسٹ ٹائم بھی ایک اچھی خاصی آڈینس ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے اچھی آڈینس ہوگی اچھے عزم کے ساتھ ہم اس چیز کو پروموٹ بھی کریں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو. کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے کسی کو شوق ہے اسٹینڈ اپ کامیڈیز کا؟ سب دل جلے بیٹھے ہوئے یہاں پر. چلے کوئی بات نہیں پروسیڈ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ہمیں جوائن کیا ہے. امید ہے ان سب سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹوٹل انٹروڈکشن صرف اپنا کروانا ہے. جنہوں نے آپ سے کوئی کیوریز ہوگی تو آپ کے سیشن کے بعد اسپیکرز کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کی ایکسپرٹیز میں سے کسی کو بھی کوئی بھی چیز ریکوائرڈ ہوگی تو وہ بندہ آپ سے خود ہی آئے گا ڈسکس کریں کیونکہ نیچر میں ہوتا ہی اسی طرح کہ جسٹ آپ کا انٹروڈکشن آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. باقی جب آپ ہائکنگ کر رہے ہوں گے ٹریکنگ یا گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوں گے تو اس ٹائم آپ بھی بور نہیں ہوں گے آڈینس بھی بور نہیں ہوگی. تو میں دعوت دیتا ہوں ہماری نیکسٹ اسپیکر سی او ای ہب انسٹیٹیوٹ میڈم معروف. ہونی چاہیے. السلام علیکم ایوری بڈی. پہلے تو آپ سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ زبردستی بلایا ہو. کیوں آنے کا دل نہیں تھا پشاور والوں کو؟ تو خیر میں نے بہت انٹرٹین کیا میرا گلا بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے ان سے تو میں ٹریٹ لوں گی اس بات کی. ٹھیک ہے فری انٹرٹینمنٹ ملی آپ کو بابر صاحب آپ لوگ. ٹھیک ہے لیکن جب بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو دیکھیں ون تھنگ آئی واز لوکنگ اپ فار دس تھنگ. As far as I'm concerned, میں short introduction دوں گی and then I'll just move towards. I'm Maruf Mahmood, an emerging entrepreneur from KPK. میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے E-Hub Institute پشاور کے نام سے where I'm working over the development of youth. Particularly we're working over IELTS and English language. میری qualification I've done BS from Namal Lahore and then I did my MS from City University Peshawar. اس کے ساتھ ہی میں نے ٹسول کیا teaching of English license. KPK میں صرف 2-3 لوگوں کے پاس ہیں and I'm among them. 2019 میں without any support or resources ایک ادارہ اسٹارٹ ہوا E-Hub Institute. نیکسٹ ایئر اس میں میرے پاس اسٹوڈنٹس تھے اور ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وی اسٹارٹیڈ اے ویلفیئر آرگنائزیشن بائی دا نیم آف معروف ویلبینگ فاؤنڈیشن. معروف ویلبینگ فاؤنڈیشن اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ میرا نام معروف ہے اور اس کا مطلب ہے امر بن معروف و نہی عن المنکر کی ہدایت دو برائی سے روکو. تو جب ٹیم بیٹھی تو میں نے کہا آپ کوئی بھی نام رکھ لیں کیونکہ کل کو if any of us move out تو یہ نہ ہو کہ یہ اس کی تھی اور میری نہیں تھی. سو دے سیڈ نہیں معروف مینز نیکی اور اردو میں مطلب ہے مشہور. تو ہم ایسی آرگنائزیشن بنائیں گے جو اپنی نیکی کے لیے مشہور ہو جائے. الحمدللہ تھینک یو. الحمدللہ وی آر فنڈنگ فری ایجوکیشن فار آرفنس. فار پروفٹ ہمارا انسٹیٹیوشن چلتا ہے نان پروفٹ ہماری ویلفیئر آرگنائزیشن چلتی ہے. اس کے ساتھ آئی ایم ورکنگ ایٹ 2 different places. آئی ایم ورکنگ ایٹ فیوچر ورلڈ DHA کیمپس پشاور اور ساتھ ہی میں افریدی میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ ان کا جو نرسنگ کالج ہے اس کے
pioneers میں ہم ہیں, and English and ideology of Pakistan وہاں teach کریں. So I do a lot of things. I do a lot of things in one day. میرے سے آپ لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو, آپ نے کیسے کھڑا ہونا ہے. ایک آپ ہوں گے اور آپ کا خدا ہوگا. سر نے ایک بات کی کہ جب ویلفیئر کا کار خیر ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا بہت رول ہوتا ہے, اور آئی وڈ سے دس تھنگ کہ ویلفیئر والے کی کھچائی بھی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. اوپر اللہ کی دعا ہے, اوپر اللہ کی نظر ہے, نیچے آپ ہیں. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, کیونکہ ہماری سوسائٹی بہت نیگیٹو ہے. یہاں پہ ابھی ایک بات ہوئی کہ 1800 فالوورس کی, تو میری ایک فرینڈ ہے, میں نے ان کو موٹیویٹ کر کے انسٹیٹیوٹ کا کہا کہ آپ بھی اپنا آن لائن وینچر اسٹارٹ کریں. کافی لوگ ان کو جانتے ہیں, میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کل مجھے کال کی, کہتی ہیں آپ میرا اسٹیٹس نہیں ڈالتی ہیں, یہ وہ ہے. میں نے کہا ہو کیا گیا؟ کہتی ہے میرے ساتھ ہی دوسری بندی نے گلکاری کوئی کپڑوں کا اسٹارٹ کیا ہے, اس کے ایک رات میں 200 فالوورز ہو گئے, میرے تو 20 بھی نہیں ہوئے. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی ہے پڑھائی. میں نے کہا توبہ, پڑھائی کو کون فالو کرتا ہے؟ پہلے تو میں نہیں فالو کروں گی, کیونکہ ہم لوگ خود اس موبائل کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. بٹ دس از واٹ ہیز براٹ می ٹوڈے. میں جب انٹر ہوئی, میں نے اپنا اسنیپ بنا کے مما کو بھیجا. میں نے کہا یہ دیکھیں میری پکچر لگی ہوئی ہے. وائی؟ بیکاز یہی فون آپ کو خراب کرتا ہے, یہی فون آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. مائی بزنس اسٹارٹیڈ وتھ 30,000. ٹوڈے اٹس لیڈنگ پشاور, اٹس امنگ دا ٹاپ 3 اکیڈمیز ان پشاور. ہاؤ؟ یہ پھر آپ مجھ سے فری ٹائم میں بیٹھ کے بات کریں, اینڈ دین آئی لیٹ یو, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ یو گائز بورڈ. لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گی, آئی وڈ سے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یہ تو سارے ایسے بور بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سٹ اسٹینڈ ہی کرا دے سر. کوئی کرا دے. ہاں, ہمارے ساتھ ایک بندے نے گانا گایا تھا, وہ اب سر نیچے کر کے بیٹھ گیا ہے. تو تھوڑا سا ایک گانا سنا دو کہ ہم سارے واپس چارج ہو جائیں. ہاں آ جاؤ, آ جاؤ. دمنګي غاړه شنه, تاسو ما سره وای, آپ لوگ بھی. دمنګي غاړه شنه لمنې سپینا کنه, بل په غاړه زنګي کی تعویذونه کنه. دمنګي غاړه شنه لمنې سپینا کنه, بل په غاړه زنګي کی تعویذونه کنه. دمنګي اوبه د بر ګودر خوږې دي, اوبه د بر ګودر خوږې دي, او زما د کستلې لا کوز ګودر ته زینا کنه, بل په غاړه زنګېږي تعویذونه کنه. د منګي غاړه شنه لمنې سپینا کنه, بل په غاړه زنګېږي تعویذونه کنه. د منګي. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جب میں پوچھ رہا تھا تو نہیں آئے, اور میڈم نے پوچھا تو آئے ہو. نہیں تو ٹیلنٹ اگر خود آگے نہیں آنا چاہ رہا تو ہم کون ہوتے ہیں پروموٹ کرنے والے. اسٹل چلے, شکریہ آپ آئے. ویسے شرما رہے یار, تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. زبردست. میڈم آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو سو مچ, اینڈ اٹ واز ونڈرفل ٹو نو اباؤٹ یور انسائٹس اینڈ جرنی. پیسے چھاپ رہی ہیں نا؟ اچھا چلے, چھاپ رہی ہے, بڑی بات ہے, کیونکہ یہاں پر انٹرپرینورس کا ایک ہی ڈریم ہوتا ہے, پیسے چھاپے, بزنس کو ڈیولپ کریں. تو میڈم کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے کہ اتنی ورکنگ انہوں نے کی ہے. with just 30,000 rupees she is leading Peshawar, so it's great to hear. اس کے بعد میں انوائٹ کروں گا پشاور کے لیڈر آج کے. Can you guess it? اونچا بولے نا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ویژن 22 مارکیٹنگ کے CEO بابر. اچھا, بابر کے بارے میں کہوں گا, بابر نے سٹارٹ میرے ساتھ لیا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے, اور ایسے اور بھی میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ ورکنگ کر چکے ہیں. میں بابر پہ بڑا فخر کرتا ہوں. آج جتنی بھی آج برانڈنگ دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا پراپرٹی کانفرنس ہوا تھا آج کی, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ویژن 22 مارکیٹنگ کے نام سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, ڈفرینٹ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ
سیکنڈ یہ ان کا تھا، اور بہت اچھا بابر، میں آپ کو بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے سپورٹ بھی کیا. ان کا جو مین ہے وہ صادق بیٹھا ہوا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ شرمیلا سا ہے، وہ بولتا بھی نہیں ہے. اس کو آج بلائیں گے. آج یہ جو ہے جتنی ڈیزائننگ ہے ویژن 22 وہ یہ کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہماری جو پراپرٹی کانفرنس کی ڈیزائننگ ہوئی تھی، مجھ سے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیزائننگ آپ نے کہاں سے. تو ماشاءاللہ یہ 3 بھائی ہیں اور زیرو سے سٹارٹ لیا. تو ہمارے ایسے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو بابر میری طرف سے انشاءاللہ ایوری ٹائم انشاءاللہ میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا یہاں پر یاسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تصویر نہیں لگی تو اس نے مجھے جرمانہ کیا ہوا ہے. تو یاسر بھائی سوری اس کا. تو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ریحان بھائی کا تھینک یو کیونکہ اس نے مجھے لائیو کا پہلا چانس دیا ہے. اور میرا انٹروڈکشن یہ ہے، میں بیسیکلی چرسدہ سے بلانگ کرتا ہوں. میرا نام بابر علی محمد زے ہے، باچاہان سے گریجویٹ ہوں اور ویژن 22 مارکیٹنگ کا فاؤنڈر بھی ہوں، سی او بھی ہوں. اس کے علاوہ میں اپنا ایک آرگنائزیشن چلا رہا ہوں، ہوپ ویلفیئر آرگنائزیشن. لاسٹ 6 ایئر سے الحمدللہ اس میں ہم کافی ایکٹیویٹیز کیے. یہ سردار صاحب کی بھی کی، یاسر صاحب اور ریحان بھائی کے ساتھ. ابھی بھی نیکسٹ ایئر ہم نے یہاں نتیہ گلی میں فری میڈیکل کیمپ کیا تھا. اچھا میں اتنا بات نہیں کروں گا کیونکہ ساری سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی آپ برانڈنگ دے سوشل میڈیا پہ ہو، الحمدللہ ہماری کمپنی نے کی ہے. تو ریحان بھائی نے مجھے بولا کہ یار آپ مجھے کیا دو گے. میں نے بولا کہ یار آج کل آپ کو پتہ ہے کہ برانڈنگ بہت مشکل چیز ہے. میں نے آپ کو پورا برانڈنگ دی، تقریباً 2 لاکھ کا تو میں نے اسپانسر دیا ہے. اس کے علاوہ یہ سارے سینئر بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے کمپنی کیسے اسٹارٹ کی ہے. یہ جو 22 نام ہے یہ میں نے کیوں رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیے اور کوئی سپورٹ والا میرے آگے پیچھے نہیں تھا. میرا ابو بھی فوت ہوئے، میں بڑا ہوں. تو یہ 22 میں نے اس لیے لکھا کہ ہمارے جتنے بھی مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ جب کیریئر اسٹارٹ کرتے ہیں تو 22 ایج سے اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہم 35 سال تک پہنچ گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے، ہم کیا بنیں گے. ہم گریجویٹ ہوتے، مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں، کیا بنوں گا. ہمارے پٹھانوں میں تو 1-2 مرض ہے، ایک ڈاکٹر کا اور ایک انجینئر کا. اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک سوچا کہ میں 22 اس لیے رکھوں گا کیونکہ ہمارے جتنی بھی مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ میں انشاءاللہ سپورٹ کروں گا. میں ایک چین بناؤں گا، جتنی بھی لوگ ہیں 22 ایج سے فارغ ہوگا وہ اپنا ایک کیریئر انشاءاللہ آفیشلی اسٹارٹ کریں گا. تو وہ جو بھی کیریئر ہے میں نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیے. جب میں نے جاب چھوڑ دیا تو میرے 3 بھائی ہیں، میں نے ان پہ ورک اسٹارٹ کیے. میں نے ان کو سپورٹ کیا. میں نے ان کو بولا کہ یار ان کو آئی ٹی کا پتہ بھی نہیں تھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پتہ بھی نہیں تھا. پھر میں نے ان کو بولا کہ یہ آئی ٹی ہے، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو الحمدللہ میں نے 3 بھائیوں کو سپورٹ کیا، اس پہ کورس کیے. الحمدللہ ہم نے پچھلے 3 مہینے میں صرف موبائل پہ، ہمارے پاس کوئی ڈرون شو نہیں ہے لیکن ہم نے 3 ملین کا بزنس الحمدللہ کیے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم سیکھیں گے. ہمارا کوشش، لوگ بزنس کرتے اب صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے. میں کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک نیٹ ورک جڑا ہو، خود بھی ہم انشاءاللہ کمائیں گے اور لوگوں کو بھی سکھائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اگین ریحان بھائی کا تھینک یو، اسامہ بھائی کا تھینک یو کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو. ایسے فاؤنڈر اینڈ سی ای اوز کا کتنے ایک لوگ ہیں ویسے؟ فاؤنڈر اینڈ سی ای او دیکھے ایسا نا، ایک دن پرانی کمپنی ہوگی، سینہ چھوڑا کر کے کیا کرتے ہیں فیس بک پہ بایو میں بڑا بڑا کر کے ہوتا ہے فاؤنڈر اینڈ سی او ایٹ فلانا. خیر اور بھائی ٹرائیبیوٹ ہے آپ کو، آپ اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور آئی تھنک جو بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سکھائے، کسی کو اس اہل بنائے کہ وہ کما سکے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکے، تو تالیاں ہونی چاہیے بابر صاحب کے لیے. تھینک یو. اس کے بعد ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں ایک انجینئر، نیشنل لیول کے کافی سارے ایوارڈز ان کے نام ہیں، نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی ان کے چرچے رہے ہیں. روبوٹکس کی بات کی جائے یا پھر آئی او ٹی کی بات کی جائے، ہی از اے ٹرینر، ہی از اے ٹیچر اینڈ ہی از اے گریٹ اچیور. تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں. آئی ایم تھینک فل ٹو ہم اینڈ ان یور ہیوج راؤنڈ آف اپلوز پلیز ویلکم عادل خان. السلام علیکم ایوری ون. گڈ ٹو سی سیڈ فیسز. آئی تھنک گانے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا، تو ہوپ فلی سیورل انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان
ٹو کنیکٹ اس ود دا نیچر. کیونکہ لوگوں کے ساتھ تو ہم لوگ کنیکٹ رہتے ہیں, ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم لوگ کنیکٹڈ رہتے ہیں, بٹ یہ جو نیچر کی ایک ساؤنڈ ہے, وی کین فیل دس ساؤنڈ ان دس بیوٹیفل اسپاٹ. سو میرا تعلق ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہے. آئی ڈڈ مائی بیچلر سافٹ ویئر انجینئرنگ بیک ان 2017. I went to China for masters. I completed my masters in 2022. I served at NUST College of EME in Robotic Design and Development Lab for 2 years, and currently I'm serving as a lecturer at CAMSETS University. So میری جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے یا جس چیز کے اندر میں نے ریسرچ کی ہے, الحمدللہ I have published 12 papers. ایک بک ہے, I have filed 3 design patents. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس اور انٹرنیٹ آف تھنگس میں موسٹلی میں کام کرتا ہوں. آج جو یہاں پہ گیدرنگ ہے اس میں ملٹیپل فیلڈس کے لوگ ہیں. اٹس اے گریٹ پلیٹ فارم کہ ان سے کنیکٹ کیا جائے, ان سے چیزیں سیکھی جائیں. بٹ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ان دس کرنٹ ایرا از ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی سے بھی اگر ہم لوگ نیکسٹ بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اٹس مین کہ آپ لوگوں کے جو بھی بزنسز ہیں, جس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو یو کین بوسٹ یور بزنسز بائی یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لائک ایک سمپل سی میں ایگزامپل, چھوٹی سی ویب سائٹ ہے وچ از بیک گراؤنڈ ریموول bg.com. تو وہ کرتی کیا بیسیکلی کہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹ آپ کے پکچر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریموو کرتی ہیں. وہ ملٹی ملین ڈالرز کمپنی میں جو ہے وہ ویب سائٹ ٹرانسفارم ہو گئی ہے. سو ٹیکنو لٹریسی پہ تھوڑا سا ایمفیسائز کریں, جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کریں. دیکھیں کیلکولیٹر جب انوینٹ ہوا تھا یا انٹروڈیوس ہوا تھا تو میتھمیٹیشین جو ہیں وہ اسٹرائک پہ آ گئے تھے کہ ہماری جابس جو ہیں وہ چلی جائیں گی. بٹ الٹیمیٹلی کیلکولیٹرز کیا کر رہے ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جو کام ہم لوگ کافی ٹائم لگا کے کر سکتے ہیں وہ ود ان نو ٹائم ہم اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. سیم ان دا وے وین یو آر یوزنگ ٹیکنالوجی اینڈ اسپیسیفکلی وین یو آر یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, یو کین ایکسلریٹ the success of that specific task. So inshallah if somebody want to know something about the technology کہ آپ اپنے business کو کیسے accelerate کر سکتے ہیں by using technology, تو you can connect with me. So once again thank you so much for organizing such a wonderful تھینک یو سو مچ عادل خان. میں آپ سے سیکھنے ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کر لیتا ہوں, میری اپنی ہے. جنوری میں مجھے ایک پروجیکٹ ملا یو ایس سے کلائنٹ کا, اور اس کو کچھ آرٹس چاہیے تھی جو کہ ڈیجیٹل آرٹس ہوتی ہے. میٹ فری ایک آرٹسٹ ہے یو ایس کا, اس کی کافی ساری جو پینٹنگز ہے وہ فیمس ہوئی ہے اور ایک ٹرانسفارمیشن آئی اس چیز کی. تو کچھ آرٹ ڈیزائنز انہوں نے مجھے جسٹ ایک آرٹ ڈیزائن دیا, اسکیچ بنا ہوا تھا کہ مجھے اس طرح کی ڈیزائنس چاہیے. تو میں خود ٹرائی کرتا رہا ہوں, نہیں بنی. پھر میں نے ایک ڈیزائنر کو پے کیا, لائک راؤنڈ اباؤٹ 20,000 روپیز میں نے اس ٹائم اس کو پے کیا کہ مجھے یار سیمپل بنا کے دو شیئر کر لوں. 3 دن لگے اس کو سیمپل بنانے میں اور سارے ریجیکٹ ہو گئے. اور اسی کلائنٹ سے مجھے اس مہینے میں ایک لیول کا پروجیکٹ ملا جس میں 4 بندوں کی ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے. اینڈ یو نو وٹ, وہ فگر آؤٹ کیسے ہوا کہ ہم کیسے کریں گے. جو کام ایک ڈیزائنر 3 دن میں نہیں کر سکا, وہ چیٹ جی پی ٹی مجھے 1 دن میں 10 اس طرح کے آرٹس بنا کے دے رہی ہے صرف پرومپٹ سے. تو میرا بزنس تو الحمدللہ اس سے چل رہا ہے. میں چاہوں گا آپ لوگ بھی ضرور اس پہ کام کریں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمال کی چیز ہے, ہیلپ کر رہی ہے آپ کی. اس کے بعد ہمارے پاس اسپیکرس کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے.
لیکن اسپیکرس کے بعد ایک نیٹورکنگ سیشن بھی ہوگا, تو بور نہیں ہونا, اور اپنا اپنا انٹرو جو ہے وہ کائنڈلی آپ لوگ پریپیئر کر کے رکھیں کہ آپ جب اسٹیج پر آئے تو آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو, اور اگر بولنے کے لیے کچھ نہ بھی ہو ٹینشن نہیں لینی. فورم ایسا ہے کہ یہاں پر آپ سیکھیں گے, اگر آپ کو بولنا نہیں آتا تو آپ آ کے بولیں, ہم پھر بھی تالیاں بجائیں گے, آپ نہ بھی بولے پھر بھی تالیاں بجائیں گے. تو نیکسٹ میں انوائٹ کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سوشل ورکر, میڈیکل کیمپس بھی کرتے رہے ہیں, پراپرٹی کنسلٹنٹ ہے, ایکسپرٹ ہے, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے سردار یاسر. منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, وہ پتھر تلاش کر جو شیشہ توڑ دے. سب سے پہلے تمام مہمانوں کو السلام علیکم, اور ریحان بھائی اور اسامہ بھائی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مائنڈ وینچر کے نام سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا یوتھ کے لیے, اور جتنے بھی ڈفرینٹ فیلڈ سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں مہمان سب کو ویلکم. میں اپنا انٹرو دے دیتا ہوں. آئی ایم اے ڈائریکٹر آف ایون گروپ آف کمپنیز. بیسیکلی ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس میں ریئل اسٹیٹ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فارکس ٹریڈنگ پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے. ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے بیری انکلیو اسلام آباد میں. بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے جو کہ آج کل موبائل کا غلط استعمال کی طرف جا رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ یا ڈفرینٹ چیزوں میں, تو موبائل سے ارننگ کا ہم ان کو پلیٹ فارم دیں جہاں سے وہ ارننگ کر سکیں. تو ہم فری کلاسز دیتے ہیں, آن لائن بھی ہے, فزیکل بھی ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. ہیون ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے, وہ ہمیں جوائن کریں. سیکنڈلی سوشل ورک سے بات کی ریحان بھائی نے کہ آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ ایسا ضرور کریں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے کام آئے. ایک آپ درخت بھی لگا دیتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد اگر وہ سایہ بھی دے رہا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں. تو زندگی میں آپ جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں ضرور حصہ لیں. تو ریحان بھائی, بابر بھائی, اسامہ بھائی ماشاءاللہ یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں کام کر رہے ہیں, اور میں خود بھی, ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے باغن کی آواز کے نام سے, تو ہم بھی اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا سکون آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز میں ملتا ہے, آپ کسی ایک غریب کے چہرے پہ جب خوشی لاتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کریں, چاہے ایک چھوٹی سی ویلفیئر بنا لیں, اپنے محلے میں بنا لیں, لیکن آپ لوگوں کی مدد ضرور کریں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ڈیلی کی اپنی روٹین رکھیں کہ میں نے ڈیلی آفس جانا ہے یا جاب پہ جانا ہے یا بزنس پہ جانا ہے, تو میں ایک باکس کے اندر جو ہے وہ 10 روپیز ڈال دوں. آفٹر دی اینڈ آف منتھ میں وہی پیسے کسی فاؤنڈیشن کا, آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. تو اگین تھینک یو سو مچ ریحان بھائی, آپ نے ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی آرگنائز کی, اور آپ سب کو جو ہے وہ ویلکم. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. اور یاسر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں یہاں کا لوکل ہوں, کام کی بات بتانا بھول گئے. ویلکم تو کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا, تو اچھا آلریڈی ہو چکے ہیں نا, چلے پھر بھی بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ, تالیاں ہونی چاہیے یاسر بھائی کے لیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پر جرنلزم کی فیلڈ سے بھی خواتین موجود ہیں. بیک بون ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا جرنلزم یا میڈیا. ہمارے ہر اچھے برے کام کو ہائی لائٹ کرتی ہے, تنقید کرتی ہے, تو اصلاح ہوتی ہے ملک کی. تو ہمارے ساتھ اسی فیلڈ سے منسلک ہیں, ان سے امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ جرنلسٹ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ مس ہنا دورانی. السلام علیکم. یقیناً سب ٹھیک ہوں گے اور تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی میری طرح, مجھے پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ جب جو ہے وین اینڈ گوز ویل تو ایوری تھنگ از ویل. ٹھیک ہے. میں جرنلسٹ ہوں ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان میں, اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. ریحان کے ساتھ میرا جو انٹریکشن تھا وہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں, ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ تو کر ہی سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اپنی سٹوریز کے تھرو ہائی لائٹ کر سکتی ہوں, وومن کو ہائی لائٹ کر سکتی ہوں, اور بھی جو بھی ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے اسپیشلی جرنلزم کو وہ اپنایا. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو پراپرٹی کانفرنس تھی اس کو بھی جو ہے وہ ہر چیز کو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے وہ دل سے وہ میں اس کو ڈیلیور کروں, تاکہ جو, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہے تو
آپ آگے جاتے ہیں. تو یہاں جتنے بھی نوجوان ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ غلط لگے تو ایٹ لیسٹ آپ آواز ضرور اٹھائیں اپنے لیول پہ. کم از کم اس چیز کو برا ضرور جانیں, ایسا نہیں کہ بالکل خاموش ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ خاموش ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظلم کو بڑھاوا ملتا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی. اور دوسرا یہ کہ میری امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور ہر جگہ پہ, میں ان کا نام لوں گی. انہوں نے کہا بیٹا کوئی جتنا مرضی کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی, آپ نے نہیں ماننا, آپ نے کہنا ہے کہ جو ہے نا میں کر سکتی ہوں اور آپ نے بہترین ڈیلیور کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نوجوانوں سے یہ بھی کہوں گی کہ زیادہ موبائل آپ لوگ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایٹ لیسٹ نہ یوز کریں, ان کو ٹائم دیں, کیونکہ سیٹس کب خالی ہو جائیں پتہ نہیں چلتا. تو بہت قدر کریں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ یہاں پر آئی, قیمتی وقت نکالا اور قیمتی باتیں کی. والدین کی قدر سب کو کرنی چاہیے, تو ایک بار پھر تالیاں ہونی چاہیے میڈم کے لیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں, آلموسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً 5-6 ایونٹس میں ہر ایونٹ میں نوجوان ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, انسائٹس شیئر کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں, بلکہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گا وسیلہ ریہیب سینٹر سے ڈاکٹر اویس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹول ڈیر زیاد بور ہے یار, ادا بولے آواز درد صحیح دے ایشو بور بولے ددی سیز سہل روکل والی ار سرازی او بور دے ہاسپٹل یا بشار والا بور دے زکه مرده بوختو کی ہوئے بس چلو چمنگا سب استاغ وشوزا. اچھا میرا نام ڈاکٹر اویس ہے, ڈاکٹر وسیلہ ریہیب سینٹر اینڈ سائیکیٹرک اینڈ ریہیب سینٹر. اس سے ہٹ کر جو ہے نا میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. یہاں پر میں نے دیکھ لیا کہ اورپنز بھی جو اورپن ایج ہے وہاں سے بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ آئی ہوئی ہے. تو جو سیشن ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ سیکھنا, ہم بھی سیکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سکھائیں گے. کنیکٹ پہ بات کر لوں گا. یہاں پر مختلف جگہوں سے جو ہے نا وہ لوگ آئی ہوئی ہے. میں اگر ابٹ آباد میں ہوں اور ابٹ آباد میں پھر میں یہاں پر بھی کھڑا ہوں اور کچھ بول رہا ہوں تو وہ سب کریڈٹ میں جو ہے نا یہ کنیکشن کو دیتا ہوں اور ریحان صاحب کو میں دیتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے میں کام کرتا تھا یہ ڈرگ ایڈکشن اور یہ سائیکیٹری جو پیشنٹ ہے اس میں میں کام کرتا تھا ادھر بٹخیلا میں, ٹھیک ہے. پھر ہمارا پلان بنا کہ مطلب کہ میں جاتا ہوں ادھر پنجاب سائڈ پر. پھر ریحان صاحب سے میرے جو ہے نا وہ بات ہو گئی تو اس نے مجھے یہاں پر بلایا اور یہاں پر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا. اور جس طریقے سے وہ جا رہے تو الحمدللہ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا 25 تک پیشنٹ جو ہے نا وہ ہے. وہ 25 پیشنٹ نہیں ہے, وہ 25 فیملیز جو ہے نا وہ ہم سیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک سائڈ کو اگر دیکھ لیا جائے تو ایک بزنس بھی ہے, مگر دوسری سائڈ کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ جو ہے نا ایک اچھا کام بھی ہے, ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز کی اگر بات کی جائے تو میرا ایک فاؤنڈیشن ہے اویس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے, تو وہ میں نے صرف اکیلے ہی سٹارٹ کیا تھا. اس سے ہٹ کر یہ جو ہاسپٹل جو سیٹ اپ ہے وہ بھی میں نے اکیلے سٹارٹ کیا تھا. یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا میرے ایج کے جو ہے نا وہ ینگسٹر ہے, تو سارے ینگ ہے, اس کو میں بتاؤں گا. یہ سارے میں نے اکیلے ہی سارے سٹیپ جو ہے نا سٹارٹ کی. جب میں نے فاؤنڈیشن سٹارٹ کیا تو اس پہ جب میں نے انیشیٹیو لے لی تو فرسٹ ٹائم میں نے اورپنس کو 33 جو ہے نا پیر آف شوز جو ہے نا میں نے اس کو جو ہے نا وہ ڈونیٹ کیے. تو وہ بھی صرف میں نے اگر وہ یہ کہتا تھا کہ مطلب کہ میں اکیلا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو سب کو میرا یہی ایڈوائس ہے کہ آپ خود سے سٹارٹ لے لیں. آپ خود لیڈر بھی ہے, آپ خود جو ہے نا سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے نا اگر ادارے کی بات کی جائے تو وہ بھی میں نے اکیلے سٹارٹ لیا تھا. آپ بولیں گے کہ یہ نہیں کر سکتے, کہ لوگ بولیں گے, رشتہ دار بھی جو ہے نا آپ کو بولیں گے کہ اس کو دیکھ اور اس کے کام کو دیکھ یہ نہیں کر پائے گا. ایون میرے پیچھے خود بھی باتیں ہوئی ہے اور الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ مطلب کہ آپ اتنا کر لے کہ جس گھر سے باتیں ہوئی ہے نا اس گھر جو ہے نا یہ مٹائی چلی جائے, تب تک آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. اس سے ہٹ کر اس پہ بات کر لی جائے
एडिक्शन पे और इससे हटकर जो है ना मोबाइल पे ज़्यादातर लोगों ने बात की है, मोबाइल 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 सब ने जो है ना वो बात की है, तो उस पर मैं भी थोड़ा बहुत जो है ना रोशनी डालूंगा। अरियान साहब ने बोला पता नहीं कि किसकी बात कर दी कि वो कह रहे कि मेरे 200 फॉलोअर्स है, तो मैं अगर मेरे टिकटॉक पर 1,30,000 फॉलोअर्स है और भी जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये पे काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, तो मेरा इन सबको जो है एडवाइस है कि आप तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का वो जो है ना ये हो जाएगा, सही दे बस ठीक थे, आप लोगों को भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला वो उस हद तक पहुंच जाएंगे। इससे हटकर जो है ना एडिक्शन आजकल हर चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है, मोबाइल की एडिक्शन हर है, पहले मुझे फिर इससे बाद जो है ना ये बाकी है, इसको जो है ना एक पॉजिटिव वे पे इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होगा। लाइक जो है ना टिकटॉक ज़्यादा शौकीन है, ठीक है, टिकटॉक के जो है ना हर कोई जो है ना वीडियो बनाता है, जो है ना शॉर्ट्स स्लो मोशन वगैरह, इसमें ये हो जाता है कि मतलब कि एक वीडियो हम स्क्रॉल कर देते हैं तो हमारी जो है ना ये डोपामिन रिलीज हो जाती है, नेक्स्ट क्या वीडियो होगी, किस तरह वीडियो होगी या किस बिहार पे जो है ना वो वीडियो होगी, तो उसको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप उसको जो है ना एक पॉजिटिव वे पे जो है ना वो जो है ना वो हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। ये टिकटॉक की अगर बात हो जाए, मोबाइल की अगर बात हो जाए, तो मेरे जो है ना 1,30,000 फॉलोअर्स है, इस मेरे साथ जो आप पेशेंट है ना सारे पाकिस्तान, इवन इंटरनेशनल पेशेंट भी मेरे साथ एडमिट है, तो वो किस वो इसी टिकटॉक की भी हाफ है, इसको जो है ना मैंने एक पॉजिटिव वे पे जो है ना उसको यूज़ हुआ है। आप सब लोग मेरा यही एडवाइस है कि आप उसको पॉजिटिव जो है ना वो जो है ना एक जो ऑर्फन्स जो के लिए मैं एक शेर जो है ना सुनाना चाहूँगा पश्तो में। चार्जिंग किधर है इसका? इसकी चार्जिंग तो फुल है और लो है। मगर ये चार्ज हो रही है साथ साथ, ये देखो रेड चार्जिंग चार्ज हो रही है। बाबा ओ बाबा जी चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। ये रेड लाइट ऑन है ना, कहाँ से चार्ज हो रही है? ये जा रही है, ये किस चीज़ की? अच्छा लगाओ आप, मुझे बताता हूँ, मुझे इसका पता है। यार उधर हिल जाएगा, आप ध्यान से लगाना। अच्छा, मेरा नाम जुनैद आज़म है और मैं हेल्पिंग पाकिस्तान का CEO, मैं SDGs पर काम करता हूँ। स्पेशली जो मेरा फोकस वर्क है वो ओपन एजुकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओपन पे काम करता हूँ। अभी हमारे साथ तकरीबन 97 ओपन एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम हासिल करता है। तकरीबन उस पे तकरीबन 1,20,000 तकरीबन ईयरली कास्ट आता है और अल्लाह पूरा करता है। अल्लामा इकबाल की एक शायर है, औक़ाबी रुख जब बेदार होती है जवानों में, औक़ाबी रुख जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये शायर स्पेशली आप लोगों के लिए। देखे एक हदीस शरीफ है, खैरुन्नास मय्यन पउन्नास, तुम में से बेहतर शख्स हो दूसरों लोगों को नफ़ा पहुँचाए। ये नफ़ा किसको कहते हैं? ये आप लोगों को इशारा है, इशारा आप लोगों के लिए। दुनिया जिंदगी
ज़िंदगी हर किसी मतलब जीना है, लेकिन एक जीना वो है जो दूसरों लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2015 से स्टार्ट किया सोशल वर्कर, और 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल बनाए तकरीबन, और तकरीबन 2.5 तकरीबन 22 रूम्स हमारे साथ थे। ये जो बिल्डिंग है इधर हमारे, इससे हमारा तकरीबन 1 क्लास है। आईटी पे हम काम करते हैं, 6 से लेकर 12 तक हम एजुकेशन देते, और आफ्टर 12 हम इंशाल्लाह इन स्टूडेंट्स को यूके भी सपोर्ट करेंगे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का जो, अच्छा थैंक यू, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके बेस यूनिवर्सिटी है, इसका जो चांस है वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है। इंशाल्लाह हम ये तक इंशाल्लाह भी स्पॉन्सर करेंगे। अभी जो हमारे से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, आप क्लास इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह। थैंक यू मच, जज़ाकल्लाह रेहान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तय्यब फरमान है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। ये हमारा चीफ प्रोडक्टर भी है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। Assalamu alaikum. My name is Shahir Ahmad. I am from 9th class and I read in ASIS Institute and College Charsadda. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफा है, मैं क्लास 7 पढ़ता हूँ। बातें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अब सारे चारसदा को इनवाइट करूँगा। इधर मतलब इधर हमारा ये स्कूल है, ओपन स्कूल है, मैं सबको इनवाइट करूँगा। इंशाल्लाह सब आए, करेक्ट करें, वहाँ पर आए, आप देखिए मतलब कैसा माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे तरह अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन नहीं है। रेहान भाई ने विजिट किया है, उन्होंने खुद मतलब अपनी आंखों पे देखा है कैसा क्लास है, कैसा माहौल है, कैसा स्टाफ है। तो मेरे रेहान भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, इधर इनको स्पॉन्सर किया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फैज़ान है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। अच्छा जुनैद भाई, शरियार भाई हमारे वॉलंटियर पाकिस्तान से, मेरे ख्याल से वो उन्होंने आना था, क्या पता रास्ते में हो मेरा मोबाइल। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्फन बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आईटी लैब हम आपके लिए बनाएंगे। तो मैंने अनाउंस इसलिए कर दिया एडवांस में, क्या पता वो ना आए, तो आपको इंशाल्लाह आईटी लैब जो है ना वॉलंटियर पाकिस्तान इंशाल्लाह बनाएंगे। आपकी बरकत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आप आए और बच्चों को लेकर आए और बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बात है माशाल्लाह। हेड्स ऑफ टू यू, तालियां होनी चाहिए जुनैद साहब और इनके इंस्टीट्यूट के लिए। इसके बाद हमारे पास एक और खातून स्पीकर मौजूद हैं और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो उम्मीद है उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी सिदरतुल मुंतहा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो सबसे पहले मेरे लिए बोलना इसलिए मुश्किल है कि 90% पॉपुलेशन जो है वो पश्तो स्पीकर है, तो मुझे पहले ही लेफ़्ट आउट फील हो रहा था कि मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन उम्मीद करती हूँ सबको उर्दू आती है, तो ठीक है। मुझे आती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो जो इवेंट का नाम है वो ही माइंड वेंचर है, तो जितने लोग मौजूद हैं उनको मेंटल हेल्थ के हवाले से अच्छा मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम सिदरतुल मुंतहा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने 8 इयर्स अपना क्लिनिक चलाया है मानसरा में, और रिसेंटली मैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ काम कर रही हूँ। मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। मैं HIV के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ एज अ मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल ऑफिसर काम कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, स्पेशली यूथ की बात हो रही है, मतलब हमारा जो गैदरिंग है उसमें भी यूथ मौजूद है। तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं वो हमेशा यूथ के साथ ज़्यादा रहे हैं। उसकी रीज़न मोबाइल की बात हो रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है वही मेंटल हेल्थ उसकी सफ़र कर रही है। बहुत से लोगों की
جو پیرنٹس اپنے بچوں کو موبائل نہیں دے رہے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی سفر کر رہی ہے. موبائل کو تو کر دیتے ہیں ہمارا کام نہیں کرتے. اپنے جو لوگ ہیں جو تھوڑا ایج سے آگے چلے جاتے ہیں ہم ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کا دماغ تھوڑا کام نہیں کر رہا. لیکن ہماری یوتھ, ہمارا جو ینگ بچہ ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتا. کوئی بندہ مجھے ریزن بتائے. نہیں, آپ تو نہیں بتائیں گے, آپ کے علاوہ کوئی بتائے گا. ایگزیکٹلی. اور کسی کو لگتا ہے کہ یہ ٹیب ہمارے اس میں, تو ہم سب کو مل کے یہ ٹیبو ریموو کرنا ہے. ہم سب کو, اگر ہم جتنے لوگ موجود ہیں اگر ہم صرف ایک ایک بندے کو بھی سپورٹ کریں گے تو یہ چین پروسیس ہے, یہ چین ڈیولپ ہو جائے گی. اگر ہم HIV کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو HIV کیسے سپریڈ ہوتا ہے, اس میں مینٹل ہیلتھ کس طرح سفر کرتی ہے, لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. لوگوں کے پاس اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن لینا چاہے میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں, آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. اور میں اپنی طرف سے یہ آفر کر سکتی ہوں کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے اگر کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, کوئی اسٹریسرز ہیں تو وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور اس کے علاوہ سب کو بوریت دور کرنے کے لیے میں ایک ٹیکنیک بتا دیتی ہوں جو ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ایک چیز سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, میں نوٹس کر رہی ہوں کافی دیر سے. کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایگزیکٹلی دس نوائز. کیا آپ لوگوں کو گھروں میں یہ آواز آتی ہے؟ آپ کے گھر آتی ہے؟ اچھا, میرے گھر نہیں آتی, حالانکہ درخت بہت زیادہ ہیں لیکن یہ آواز نہیں آتی. تو اس چیز کو کسی کو جس کو اریٹیٹ کر رہی ہے اس کو پازیٹیو لے کے دیکھیں. اگر 1 منٹ کے لیے سب آئیز بند کریں, سب اپنی اپنی آنکھیں بند کریں. سب کو کہا ہے. اب اس کو فیل کریں, کیا یہ آپ کو سکون دے رہی ہے؟ لیکن اب یہ مائنڈ کی گیم ہے, کسی کو یہ سٹل اریٹیٹ کر رہی ہے, جس کو اریٹیٹ کر رہی ہے وہ بعد میں مجھ سے مل لے. ایگزیکٹلی ہم ان آوازوں کے لیے ہی پہاڑوں میں آتے ہیں, ہم اس نیچر کے لیے ہی پہاڑوں میں آتے ہیں, کیونکہ یہ نیچر ہمارے گھروں پہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں نیوز کی آواز ہے, ڈراموں کی آواز ہے, موویز کی آواز ہے. ہمارے گھروں میں نیچر کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی کسی حوالے سے بھی کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہو تو آئی ایم ہیئر. اور میں آپ سے کہوں گی, میری طرف سے ایک والنٹیئرلی چیز ہے, میں اناؤنس کروں گی کہ آپ کے ادارے میں اگر کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو آن لائن, میں ویسے بھی پورے پاکستان سے آن لائن پیشنٹس لیتی ہوں, میں والنٹیئرلی اویلیبل ہوں. تھینک یو سو مچ. اچھا, میں نوٹ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ آوازیں اتنی نہیں تھی. پتہ ہوا کیا ہے, سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کو. اتنی زیادہ سکسیس سن کر وہ موٹیویٹ ہو گئے لیکن ہم نہیں ہو رہے. تو چلے ہم بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ اسپیکر. ویژن پروڈکشن کی ہمارے پاس ٹیم موجود ہے, ننے بچے ہیں لیکن کمال کا کام کر رہے ہیں اس ایج میں. میں لاسٹ ٹائم ان سے ملا تھا آئی ایم سائنسز میں, ایک ایونٹ تھا جہاں پر یہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے پروڈکشن کر رہے ہیں. تو میں بھی حیران ہوا کہ یار اتنی ینگ ایج میں پروڈکشن, اور ایسی یہ براڈ کاسٹ پروڈکشن یہ کوئی عام چیز نہیں, بہت مشکل کام ہے. تو کے لیے اپریسیشن بھی کرے تالیوں میں. اور میں انوائٹ کرتا ہوں ارشد اور ان کے چھوٹے بھائی اور ساتھ میں ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں, تو آئے اور چند الفاظ شریک کریں. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ashar Tariq and I am the CEO of my company Vision Production. ہماری company thank you. ہماری کمپنی ڈفرینٹ ایونٹس کی لائیو کوریج, ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی, سوشل میڈیا مینجمنٹ اور میڈیا مینجمنٹ کر کے دیتی ہے. ہم لوگ ایک ویژن پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹی ایج سے اسکل سٹارٹ کروانی ہے, جسے اگر آسان الفاظوں میں کہا جائے کہ چائلڈ امپاورمنٹ, وہ بھی اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اسی سے ہم لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں.
रिसेंटली अभी माइंड वेंचर, फिर हमारे लीडर्स बीपीओ, वॉलंटियर फोर्स और ये कई सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जो अभी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। और हम लोगों के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन सारों पे पेजेस है, आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहतरम तारिक है और मैं विजन प्रोडक्शन का COO हूँ और मेरी एज 9 है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। और मैं विजन प्रोडक्शन के लिए फ़ोटोग्राफी और मार्केटिंग करता हूँ। और आप यहाँ पे जिसको भी सर्विसेज चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की, डिफरेंट इवेंट्स पे हम कर सकते हैं आपके लिए सर्विसेज। हम ये काम करते हैं। और ओवर टू बाबा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो सबसे जो मैंने बात अभी तक नोटिस की है कि यहाँ पे हर इंसान दिल रखने वाला बैठा है, तो अपने लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा आया है वो जिस भी फील्ड से है उसमें इंसानियत का दर्द है। ये बहुत बड़ी बात है और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। अल्लाह ताला, और ये हमने आगे सुना भी है और मैं भी, अल्लाह ताला माफ़, हदीस भी है कि आप जिन लोगों के साथ उठो बैठोगे ना, उन्हीं के साथ उठाए भी जाओगे और आखिरत में भी। सो ये इस बात के ऊपर अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सारे लाइक माइंडेड लोग हैं और इंसानियत की खिदमत के लिए आए हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रियान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। थोड़ी सी स्टोरी आपको मोटिवेशन के लिए सुनाना चाहूँगा। टाइम चूँकि मगरिब का होने वाला नमाज का। 4 साल पहले मेरी जॉब गई थी और मैं एक कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट सेल्स काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था और उस वक्त मैं MBA फाइनेंस था। कोविड के बाद हर मुल्क, हर बंदा जो है वो वर्स्ट कंडीशन में चला गया और वो मेरी जो सिचुएशन थी वो तकरीबन 2022 में जाके हुई, क्योंकि हमें टारगेट ओरिएंटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ। जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें एज ए वाइस प्रेसिडेंट। राइट नाउ दोबारा मेरी जॉब हो गई है, लेकिन उस वक्त हमारे पास किचन चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्किल्स पे काम शुरू किया। सो सबसे मुश्किल और डिफरेंट जो टास्क था वो टीम बनाना था। घर का किचन ही चल रहा था तो आप बाहर से टीम तो हायर कर नहीं सकते थे। सो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को स्किलफुल करूं। तो मेरी बड़ी बेटी जैसे कि 2nd ईयर में है, उसने कैनवा का ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स ऑनलाइन किया। वो पैसे मैंने किसी से लिए, हालांकि वो उस वक्त 1200 रुपये थे, लेकिन मैंने उसको सेपरेट कराया। वहाँ से स्किल की जर्नी स्टार्ट हुई और उसके साथ साथ फिर अशर के पास जो है वो स्किल आई। उसके साथ फिर अशर ने यूट्यूब के साथ, और मेरे जितने भी दोस्त थे जो स्किलफुल थे उनके पास मैं उनको लेके जाता रहा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना सोशल मीडिया खुद मैनेज कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग पढ़ा रहे हैं। इस वक्त ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त ये अपनी फ़ीस खुद बेयर कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला ने मुझे एक सोच दी, अब इस सोच के मैंने बदला और इस सोच को बदलने के साथ अब हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एम्पावर कर दिया है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, चारों स्किलफुल हैं, चारों प्रीफेक्ट हैं। ये अपने स्कूल के अंदर ना तो तिलावत भी पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक बात रही सोशल एक्टिविटी की, तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ हमने वहाँ एक कम्युनिटी बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 250 ऑर्फन एंड नीडी बच्चों की फीसेस पे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ अभी हमने जो ऑनलाइन कोर्स कराया है इसमें 50% वो लोग थे जो बेवाई थी या वो जो डिज़र्विंग बच्चे थे, उनको हमने ऐड किया ताकि हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। लास्ट हम विजन पे जिस पे चल रहे हैं वो विजन ये है कि पाकिस्तान का हर वो बच्चा, चाहे वो गरीब फैमिली से चाहे अमीर फैमिली से है, वो बच्चा अपनी मैट्रिक के बाद अपनी पहली फ़ीस खुद जमा कराए। इस विजन पे हम चल रहे हैं और हम लोग इसलिए चाइल्ड एम्पावरमेंट पे और स्किल्स पे काम कर रहे हैं ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल की एडिक्शन से दूर होकर मोबाइल का इस्तेमाल सीख सकें। मोबाइल जो है वो इस वक्त एक अलमिया है और ये बच्चों बूढ़ों तक को जो है ना उसने एडिक्ट कर लिया है। सो जब तक आप बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं सिखाएंगे वो मिसयूज़ करेंगे। सो मैंने अपने बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल सिखा के इनको इस वक्त एम्पावर कर दिया है और इस वक्त हम लोग इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट तमाम लोगों से होगी कि इनको सपोर्ट करने के लिए पहले तो सबसे पहले इनके चैनल को फॉलो और कमेंट करें, इनके जो एफर्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करें। उसके बाद आपके पास जो भी इवेंट हो हमें इनवाइट करें। स्पेशली यहाँ बात हो रही थी ऑर्फन एज बच्चों की, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, ये हमारा वादा है।
اور ہم نے پہلے بھی سر نے بات کی ملک شہریار صاحب کی، ماشاءاللہ وہ بھی بچوں کو جانتے ہیں. ہم نے ان کو بھی آفر کی ہوئی ہے کہ ان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ جو آرفن ایج بچے ہیں ان کو ہم جو ہے نا فری آف چارج پڑھائیں گے. سو ونس اگین ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، سدرا فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ، اور یوتھ پارلیمنٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ ایونٹ آرگنائز کیا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نفسا نفسی دور کے دور سے نکال کے ایک اچھے انوائرمنٹ میں لے گئے. جزاک اللہ خیر. اور ایک ہم لوگوں کا سلوگن ہے جو آپ لوگ مل کے لگائیں گے کہ میں بدلوں گا تو پاکستان بدلے گا. اب میں بدلوں گا آپ سب بولیں گے تو پاکستان بدلے گا. میں بدلوں گا پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اچھا اتنی عمر میں میری پتہ کیا اچیومنٹ تھی؟ قیدی کے جیت کر گھر جانا. اچھا ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ اور ہے، اگر آپ یہاں بور ہو رہے ہو تو اس کونے میں ایک چھوٹی سی اور بھی کانفرنس لگی ہوئی ہے، تو آپ بے شک جوائن کر سکتے ہیں. اچھا 2 منٹس بریک، نماز وغیرہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ ویژن پروڈکشن کی Audionic, the sound master. اس کا نام Bluetooth mode. ہمارا وہ کدھر ہے گروپ وی ایس ایل ایس کا وہ والا ہاں یہ والا